بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ یہ ویڈیو ناظرین آپ نے پوری دیکھنی ہے پلیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آج میں دل کی باتیں کرنی میں نے آپ کے ساتھ۔ میں کافی دکھی ہوں، کافی تکلیف میں ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پونا گھنٹہ پہلے میں نے اپنا کام سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد، آج ویکینڈ ہے، سنڈے ہے اور سیٹرڈے سنڈے مارکیٹ آف ہوتی ہے تو میں نے ٹریڈنگ نہیں کرنی ہوتی، تو میں جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کلوز کرنے کے بعد لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر اس کے کامنٹس ریڈ کرنے کے بعد میں جب تھک ہار کے میرا یہ تھا کہ میں ابھی جا کر سوتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے کامنٹس آنے لگ گئے کہ اعظم بھائی آپ چاچی انور کی ویڈیو دیکھیے ایک بار۔ وردہ سسٹر کی ویڈیو بھی آ گئی اسی دوران، تو میں جو ہے وہ چاچی انور کی ویڈیو دیکھنے لگ گیا کہ بھائی دیکھوں کیا بولا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب چاچا انور کی ویڈیو جیسے جیسے میں دیکھتا گیا تو بس سین یہ تھا کہ دیکھتا جا شرماتا جا۔ مطلب مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے اتنا دکھ ہوا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، یار کیسے لوگ ہیں، کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اس دنیا میں۔ یقین کرے مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ یار ایسا تو کوئی لوگ جانور پالتے ہیں نا، جانور ایسا تو کوئی جانوروں کے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسے انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے۔ خیر جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، چاچا انور نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو چاچا انور کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ بعد کی جو حالات و واقعات ہیں ان چیزوں سے، ان جو ہے وہ معاملات سے جو میں نے چیزیں اخذ کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے بھی پہلے، سب سے پہلے ایک اور چیز ہے جو کہ ہوئی ہے، وہ ہے طاہرہ ظہیر، طاہرہ سسٹر کی کمیونٹی۔ معذرت خواہ۔ طاہرہ سسٹر کہتے ہیں السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، پلیز آپ سب کامنٹس کر کے میری رہنمائی کریں۔ 23 گھنٹے پہلے ایک گھر میں ڈیتھ کی نیوز دی جاتی ہے، ایک گھر سے 23 گھنٹے پہلے ڈیتھ کی نیوز دی جاتی ہے، جس میں فادر ڈیڈ باڈی اٹھا کر کھڑا ہے بٹ مدر سکون سے منہ پرے کر کے سو رہی ہے، ایسے تو کوئی ڈائن بھی نہیں کرتی۔ مزید حیرانگی تب ہوئی جب اسی گھر سے 10 گھنٹے پہلے ایک ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے۔ وہ مجھے بھی نوٹیفیکیشن ملا تھا، میں بھی حیران ہوا تھا کہ یار سوشل میڈیا پر باتیں یہ چل رہی ہیں، بہن یہ نیوز لگا رہی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، پھول مرجھا گیا ہے، اور یہ محترمہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے، تو کیا مطلب جو ہے وہ ان کو دکھ نہیں ہے یا بہن جھوٹ بول رہی ہے، یا جو ہے وہ ان کو ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یار گھر میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے نا، اپنا پیارا چلا جائے، کوئی اپنا پیارا چھن جائے، ماں کے لیے بچوں سے زیادہ پیارا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر کوئی پیارا چلا جائے نا تو شریعت بھی 3 دن سوگ منانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ پتہ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ شریعت کو بھی پتہ ہے کہ 3 دن انسان اتنا زیادہ دکھ میں ہوتا ہے کہ وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ اور کچھ کرے گا تو کام خراب کرے گا، غلطیاں کرے گا، تو وہ حکم دیتی ہے کہ 3 دن سوگ مناؤ اور کچھ کرو ہی نہ، بس 3 دن سوگ میں رہو، دکھ مناؤ اور اس کے بعد پھر سے نارمل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو خیر تو کہتی ہیں کہ کیا اگر کسی گھر میں بیبی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس گھر کے لوگوں کو ولاگ اپلوڈ کرنے کی فکر ہونی چاہیے؟ کچھ اینیملز کی پریگننسی 11 منتھس کی ہوتی ہے، 11 منتھس کی پریگننسی کے فرسٹ 2 منتھس میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ بیبی بوائے ہے، سبحان اللہ۔ پھر 7 منتھ میں سب نے ٹرول کیا کہ پیٹ نظر نہیں آ رہا، تو دوسرے دن سے بھینس جتنا پیٹ دکھایا جانے لگا، سبحان اللہ۔ بات پتہ کیا ہے؟ یہ 11 منتھس کی پریگننسی والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی چلو ہم مان کے چلتے ہیں، حالانکہ جو میری لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ ویسے ہی پڑی ہے، ٹھیک ہے،
ہم مان کے چلتے ہیں کہ چلو یہ پریگننسی تھی، 1 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ہم اس بات کو مان کے آگے جو میں بات کرنے والا ہوں نا وہ اسی پر بیس کرتی ہے، یہ مان کے چلیں کہ چلو جی ہم یہ پریگننسی تھی. تو بھی بات یہ ہے کہ 11 مہینے تک پریگننسی کو لٹکانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی اگر نارمل ٹائم پر ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور نارمل نہیں ہو رہی، یہ 9 منتھ نارمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آج کچھ کامنٹس آئے ہیں، ظاہر خواتین جو ہے وہ ایکسپیرینس رکھتی ہیں، تو خواتین کے مجھے کچھ کامنٹس آئے ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی 2-3 دن اوپر ہو گئی تو جو ہے وہ ڈاکٹرز نے آپریٹ کر کے جو ہے وہ ڈیلیوری کر دی، سی سیکشن کر دیا. تو مجھے یہی بتایا گیا خواتین کی طرف سے، مجھے کامنٹس کیے گئے کہ اعظم بھائی یہ 2-3 دن بھی ڈاکٹرز اوپر نہیں ہونے دیتے. نارملی جب ڈاکٹرز کو یہ خطرہ فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ نارملی ڈیلیور نہیں ہو پائے گا، پوزیشن کا ایشو ہو جاتا ہے بچے کے اکثر، ٹھیک ہے، یا وٹ ایور کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے وہ ٹائم پر ہی ایک آدھ ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹر سی سیکشن کر دیتے ہیں، آپریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی کون سا جاہل ڈاکٹر تھا آپ کا، یا پھر آپ نے خود سے فارمولے لگا لیے یا خود سے ٹوٹکے لگا لیے، کون سا آپ کا جاہل ڈاکٹر تھا جس نے آپ کو 1 یا 2 ہفتے تو کیا پورے 2 مہینے ٹپا دیے، پورے 2 مہینے گزار دیے؟ بھائی 9 منتھ نارمل ہوتے ہیں، آپ کا 11 مہینے ہو گئے ہیں نارمل نہیں ہو رہا، اور کون سا جاہل ڈاکٹر ہے جو آپ کو جو ہے وہ آپ کا آپریٹ نہیں کر رہا؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہی ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی. مطلب سب کہہ رہے ہیں، میں نے بھی لاسٹ ویڈیو میں جو کیلکولیشن کر کے بتائی اس کے مطابق 11 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 11 مہینے تک بات گئی کیوں؟ مطلب یہ تو جو ہے وہ کوئی 9واں 10واں عجوبہ ہو گیا، عجوبہ ہی ہو گیا نا. ابھی جو ہے وہ کل پرسوں کی ایک نیوز بڑی جو وائرل چل رہی تھی رحیمیہ خان میں کہ ٹوین بیبی ہوا ہے. وہ ٹوین بیبی کیسے ہوا کہ پہلے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ہی تھا، معذرت خواہ ہوں، وہ بچہ ایک ہی تھا. اچھا 5 سال بعد بچے کو سانس کی تکلیف ہونے لگی، یہ باقاعدہ نیوز ہے، یہ بڑی وائرل چل رہی ہے 2-3 دن سے. تو 5 سال بعد بچے کو سانس کی تکلیف ہونے لگی. جب ڈاکٹرز نے چیک کیا، انہوں نے اپنا وہ سارا انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کر لیے، سارا الٹرا ساؤنڈ یہ وہ سب انہوں نے جب کر لیا تو ان کو پتہ چلا کہ بچے کے 5 سالہ بچے کے چیسٹ کے اندر، سینے کے اندر ایک بیبی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے آپریٹ کر کے نکالا وہ، ٹھیک ہے. اب مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں، ڈاکٹر کا انٹرویو بھی ہے، میڈیا پر باقاعدہ خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو میرا ایک دوست ہے رحیمیہ خان سے، میں نے اس کو کال کر کے پوچھا، اس نے کہا یار خبریں تو میں نے بھی سنی ہیں، باقی ظاہر ہے میں گیا تو نہیں ہوں ہاسپٹل، ٹھیک ہے. تو مطلب چلیں وہ ایک معجزہ کہہ لیں یا وہ آپ ایک عجوبہ کہہ لیں یا وٹ ایور جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے وہ کہہ لیں. تو یہ 12 مہینے والا تو یار 11-12 مہینے والا 2 مہینے پورے کے پورے 2 مہینے ٹپا دینے والا سین تو میں زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں سنا. ایون میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی ڈسکس کیا، کہتا ہے پروفیسر پاگل ہو گیا تو، یہ کیا چولے مارے میرے ساتھ؟ 12 مہینے کون سے انسان کی ڈیلیوری چلتی ہے 11 مہینے؟ کون سی عورت ہے دنیا میں؟ کوئی عورت ہے یا کوئی جنات میں سے ہے؟ کیا بلایا وہ 11 مہینے ہی چل رہا ہے. تو مجھے یہ 11 مہینے والی لاجک سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 11 مہینے تک آپ کیسے لے کے جا سکتی ہیں؟ اور ابھی یہ میں مان کے چل رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے پریگننسی تھی، کیونکہ 11 مہینے پر تو جو ہے وہ ویسے ہی مہر لگ جاتی ہے کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہی نہیں، اتنا لمبا تو جانا نہیں چاہیے. آپ نے 11 مہینے اس کو کیسے رکھ لیا اپنے پیٹ میں؟ اور کون سا ڈاکٹر تھا، کون سی ڈاکٹر تھی جس نے آپ کو یہ 11 مہینے تک بات چلائی؟ بھائی 9 مہینے گزارنے اوکھے ہوتے ہیں بھائی، اوکھے کیا اوکھے ترین ہوتے ہیں 9 مہینے گزارنا. ایک دن خواتین گن رہی ہوتی ہیں، ایک دن گن رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے 9 مہینے تو کیا آپ نے 2 مہینے 9 سے بھی اوپر گزار دیے. بھائی کیا تھا، پڑولے میں رکھا ہوا تھا کیا کہ بس ٹھیک ہے ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، باقی نظام پڑولے کا چل رہا ہے، دانے آ رہے جا رہے ہیں، بس یہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، یہ بوقت ضرورت جب ضرورت ہوگی نکال لیں گے. تو کیا مطلب کیا سمجھ رکھا تھا آپ نے؟ اتنا دیر تک کیوں چلایا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی چلو لاسٹ ویڈیو میں تو چلو جو ہے وہ یوں فلو میں نے کچھ زیادہ اس ٹاپک پر بات نہیں کی، زیادہ اس کو میں نے نہیں کھینچا. لیکن ابھی چونکہ جو ہے وہ رات 12 بجے کا ٹائم ہے جب میں شوٹ کر رہا ہوں، فل تھکن سے برا حال ہے، آنکھیں میری سویل ہیں، ٹھیک ہے، نیند سے برا حال ہے. اوپر سے جو میں جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. اوپر سے جو ہے وہ آپ کے کرتوت جو میرے سامنے ہے، جو چاچا انور نے جو سٹوری سنائی ہے وہ تو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے ویسے دیکھ لی ہوگی لیکن ظاہر ہے میں بات کروں گا اس پر. تو اس نے مجھے اور بھی دکھی کر دیا.
تو یہ 11 مہینے والی بات مجھے زیادہ ٹریگر کر رہی ہے اس وقت. وائی؟ شرم نہیں آئی؟ یا مطلب جو ہے وہ 9 بچے پیدا کرنے کے بعد 9-10 بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو عقل نہیں آئی, آپ کو ایکسپیرنس نہیں ہوا, تو پھر تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں؟ 10, 20, 50, 100 اور پیدا کر بھی لوگی تو آپ نے تو پھر بھی آپ کا تو حساب وہ پہلے والا ہی رہنا ہے. جس نے 9 بچے پیدا کر کے نہیں سیکھا وہ 10-15 اور پیدا کر کے کیا سیکھے گی؟ اسے اور کیا سیکھنا ہے؟ خیر, چاچا انور کہتا ہے جی فاروق صاحب کو بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے, میں کل سے نیوز دیکھ رہا تھا, میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا. آج میں اپنی بستی گیا تو میں نے کہا کہ پتہ تو کریں, کیونکہ یہ پورا اس مطلب 1 سال ہو گیا ہے, اس میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بول چال نہیں ہے, رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. دکھ سکھ میں بلانا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں بتایا. میں فاروق سے افسوس کرتا ہوں, اللہ ان کو صبر دے. ٹھیک ہے. پھر کہتے جی میں گاؤں گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا. مطلب کہتا جی میں گاؤں گیا اور میں نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ جو بچہ ایک دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ تو مطلب یا جو ہے وہ کوئی جنازہ وغیرہ کسی بچے کا ہوا ہو, آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم کوئی نالج ہے آپ لوگوں کو؟ کہتا پھر کہتا جی مجھے جو ہے وہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ ہے. کہتا گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس بارے میں پتہ ہے, کون سا بچہ پیدا ہوا, کب ڈیتھ ہوئی, کب جنازہ ہوا. سب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ, کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس بچے کی ڈیتھ ہوگی. مجھ سے تو یار الفاظ بھی نہیں صحیح طرح سے ادا ہوتے. مطلب میں اتنا کہ ایموشنل ہوں بچوں کو لے کر اور اپنے فیملیز کو لے کر, جو ہے وہ خاص طور پر مطلب ان ریلیشنز کو لے کر میں کو اتنا سینسٹیو ہوں نا, اتنا ایموشنل ہوں کہ یقین کریں کہ میں رو دیتا ہوں جب کسی کے بینگ مین. عام طور میں ہمارے تو نہیں روتے ہوتے, لیکن جب کسی کے بچوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میں رو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھ سے تو یہ الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے. بہرحال انہوں نے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بچہ پیدا ہوا جو ہے وہ چاچے انور کے مطابق تو وہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ پہلے ہی ہو گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اس کے سر پہ سلیمانی ٹوپی پہنا دی. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے بھائی. نارملی یہ ہوتا ہے, مجھے کافی سارے سوال بھی آئے اعظم بھائی آپ اس پر بات کیجیے گا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی بچے کی ڈیتھ پیدا ہونے کے فوری بعد یا پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو جائے نا, تو اس بچے کو باقاعدہ اس کا جو ہے وہ صفائی کر کے, اس کو نہلا دھلا کے, اس کا غسل کر کے, اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. اور جو ہے وہ علاقے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کا بچہ فلاں, ٹھیک ہے, فلاں کا نومولود بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور فلاں ٹائم پر اس کا نماز جنازہ ہے اور باقاعدہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں پتا علاقے میں. وہ کہتا ہے میں نے ہمسایوں سے پوچھا, ہمسایوں کو نہیں پتا اس بات کا, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور جو ہے وہ ہوا کیا, کہتا پھر میں قبرستان گیا کہ چلو میں جا کے وہاں پہ سے قبر دیکھ لیتا ہوں. تو کہتا مطلب وہ قبرستان ایسا ہے کہ مطلب ہمارے خاندان کے اکثر لوگ وہاں پہ اسی قبر میں دفن ہیں, اسی قبرستان میں دفن ہیں. تو کہتا مجھے قبرستان میں بھی کوئی قبر نہیں ملی وہاں پر, میں ڈھونڈتا رہا, مجھے وہاں پر بھی کوئی قبر نہیں ملی. تو کہتا ہوا یہ کہ جو قبر بنائی تھی ان لوگوں نے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. ایک ندی میں دفن کر کے آئے ہیں. چند لوگ گئے ہیں رات کو اور ندی میں دفن کر کے آ گئے ہیں. وہ بچہ تھا, انسان تھا, کوئی جانور کا بچہ نہیں تھا. آپ لوگوں کا وہ بیٹا تھا, اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, وہ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں ابھی تک ہم یہی مان کے چل رہے ہیں کہ یہ ڈلیوری ہوئی تھی, یہ پریگننسی تھی. ابھی تک ہم یہی مان کے چل رہے ہیں, باقی باتیں تو آگے بعد میں ہوں گی. ابھی تک ہم صرف یہی مان کے چل رہے ہیں کہ جی ہاں وہ بچہ تھا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی جو ہے وہ ڈلیوری ہوئی, رات کو کوئی بچہ, رات کے کسی پہر بچہ ڈلیور ہوا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ نجمہ تو ویسے ہی جو ہے وہ کپڑے شپڑے لے کے پڑی ہوئی تھی. تو فاروق نے وہ بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ لپیٹا, کپڑے میں لپیٹا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جو ہے اس کی امیجز وغیرہ بنائی ثبوت کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کی امیجز وغیرہ بنائی اور رات کو ہی فاروق نے جو ہے وہ کوئی اپنے 2-4 یار دوست بلوائے. ٹھیک ہے. جو اپنے رازدار یار دوست تھے ان کو ساتھ لے کر جا کر
جو ہے وہ ندی میں قریب ہی، ان کے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ ندی بہتی ہے. ندی کا آپ کو پتہ ہے ندی کسے کہتے ہیں؟ دریا سے جو پانی نکالنے کے لیے نہریں بنائی جاتی ہیں، وہ ظاہر ان کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ نہریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ سمندر سے کنیکٹ کرتی ہیں پانی کو، اور یا پھر جو ہے وہ پانی ڈیلیور کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ نہریں ہوتی ہیں. نہروں سے آگے جو بنائی جاتی ہیں وہ ندیاں ہوتی ہیں. نہر سے آگے جو ہے وہ مطلب نہر میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے کھالا ٹائپ ایک بڑی سی ندی سی بنا دی ہے، ایک اور رستہ بنا دیا پانی کو کہیں اور لے کے جانے کے لیے، اسے ندی کہتے ہیں. مطلب چھوٹی نہر کہہ لیں، چلو آپ ندی نہ کہیں، چھوٹی نہر کہہ لیں، نہر ہی کہہ لو چلو، وہ بھی ایک طرح کی نہر ہوتی ہے. تو وہی اسے وہ ان کے گھر کے قریب سے ایک نہر گزرتی ہے، اور اس نہر میں جا کر انہوں نے قبر بنائی اور وہاں پہ اسے دفن کر دیا. یاد رہے کہ یہ وہی نہر ہے جہاں پر انہوں نے چند دن پہلے اپنے گھر کا جو ہے وہ بارشوں والا پانی نکالنے کے لیے پائپ ڈال کر جہاں پر یہ ڈالا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ وہی نہر ہے کہ چلو جو ہے وہ ہمارا پانی وہاں پر اب جو ہے وہ بچہ بھی وہیں پر پھینک دیا، وہیں پر جو ہے وہ دفن کر کے آگے. کوئی جنازہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی کفن دفن نہیں، کوئی جو ہے وہ اس کا نہلانا دھلانا صفائی ستھرائی کچھ نہیں. اس کو جو ہے وہ اٹھایا اور اٹھا کر جا کر وہاں پہ دفن کر کے آ گئے. بھائی کیا ہے یہ؟ کون لوگ ہو تم؟ انسان ہو تم لوگ، جانور ہو تم لوگ، ہو کیا؟ یہ کیا حرکت کی تم لوگوں نے؟ مر گئے انسان تم لوگوں کے، بالکل ہی ختم. یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سب کچھ سن کے. یار کوئی جانوروں کے بچوں کے ساتھ بھی نہیں یہ کرتا جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے. میں نے یہاں پر جو ہے وہ بڑے لوگوں کو پیٹس پالتے ہوئے دیکھا ہے، بلیاں پالتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ اپنے اس طرح کسی پیٹ کے یا پھر کسی بچے کے، بلی کے بچے پہ کے کھو جانے پر دکھی ہو جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. ڈیتھ ہو جائے تو جو ہے وہ کئی دن ان کے گھر سے سوگ نہیں ختم ہوتا. کسی بچے کی، بلی کے بچے کی ڈیتھ ہو جائے، مر جائے، تو ان کے گھر سے کئی دن سوگ نہیں ختم ہوتا. آپ لوگوں کا اپنا بچہ ہے، اپنا بچہ یار. آپ نے، لوگ 9 مہینے رکھتے، آپ نے 11 مہینے پیٹ میں رکھا. لوگوں سے مطلب آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. آپ نے جو ہے وہ 2 مہینے ایکسٹرا رکھا اسے پیٹ میں کہ میں ورلڈ ریکارڈ بناؤں گی. پھر جب وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہوگی تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ لوگوں نے اسے نہر میں پھینک دیا. نہر میں پھینک دیا یار. پھر آپ لوگوں نے جو وہ کسی کو نہیں بتایا. مطلب وردہ سسٹر نے آج بڑی زبردست بات کی، کہتی وہ حرام کا تھا. بھی ایسے تو وہ کرتے ہیں جن کا حرام کا ہوتا ہے، وہ کچرے میں پھینک کر آ جاتے ہیں، کسی گندے نالے میں پھینک کر آ جاتے ہیں کہ چلو بھی ثبوت ہی ختم ہو جائے. تو آپ لوگوں نے تو وہ والا کام کیے. تو یہ تو حرام کا نہیں تھا. آپ لوگوں نے جو وہ 1 سال تو ہو گیا آپ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ رولے ڈال رہی ہو کہ جی بچہ آنے والا ہے، بچہ آنے والا ہے، میں اس کا نام عثمان رکھوں گی، چلو جوٹی بن جائے گی، جوڑی بن جائے گی، ٹھیک ہے، چلو جو ہے ہمیں ایک بوائے کی ضرورت تھی، یہ ہو گیا وہ. تو آپ تو بڑا جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی، بڑے آپ نے کٹھن برداشت کیے. ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ نے کٹھن برداشت کیے. تو آپ نے اسے نہر میں پھینک کے آگے ہو تم لوگ. یار کس طرح کے لوگ ہو تم؟ بالکل شرم نہیں آتی. ہاتھ نہیں کب کپائے یار. یہ تو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لوگ اپنے بچے دفن کر رہے تھے، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پر. زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا جو ہے وہ، جب عرب لوگ جہالت میں تھے، جاہل تھے، تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے آ جاتے تھے. تو آپ لوگوں نے وہی کام کیا ہے. بچہ پیدا ہوا ہے معصوم سا چھوٹا سا بیچارہ، اسے جو ہے وہ قبرستان میں اگر دفنا رہے تھے تو کیا ہو جانا تھا؟ اگر اس کا جنازہ کروا دیتے تو کیا ہو جانا تھا؟ کل کو وہ جب تم لوگ وہاں پہ جاؤ گے، یہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ نومولود بچے، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، وہ تو کل کو آپ کا گریبان پکڑے گا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا تھا. میں نے کہا تھا مجھے 11 مہینے پیٹ میں رکھو، میں نے کہا تھا آپ لوگ احتیاط نہیں کرو، میں نے کہا تھا آپ لوگ بھاگو دوڑو، میں نے کہا تھا آپ لوگ بائکوں پہ سفر کرو، میں نے کہا تھا آپ لوگ درختوں کے اوپر چڑھو، میں نے کہا تھا آپ لوگ جو ہے وہ سارے پٹھے کام کرو، میں نے کہا تھا آپ لوگ میرے ہوتے ہوئے گھر بنواؤ. میں نے تو ایسا کچھ ڈیمانڈ نہیں کی تھی. میرا قصور کیا تھا؟ آپ لوگوں نے مجھے جنازہ تک نہیں دیا، آپ لوگوں نے مجھے غسل تک نہیں دیا. ایسے ہی آپ لوگ مجھے نہر میں دفن کر کے آ گئے. تو کیا میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میری جگہ قبرستان میں کیوں نہیں تھی؟ اگر وہ کل کو آپ کا قبرستان جو گریبان پکڑتا ہے، فاروق بھائی کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ انسانیت ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے انسانیت تم لوگوں میں. عجیب لوگ ہیں یار. لیکن کہ مجھے بڑا دکھ ہوا. خیر، چاچا انور کہتا ہے جی فاروق کو جو ہے وہ بچہ گود میں لے کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، پکچر نہیں بنوانی چاہیے تھی، ہر چیز کانٹینٹ نہیں ہوتی. چاچا انور کیسی بادشاہوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی. چنگے بھلے بزرگ ہو کے، اچھے خاصے بزرگ داڑھی والے ہو کے، آپ کیا فضول بات کی ہے آپ نے. یار جن کے نزدیک بچے کی ویلیو یہ ہے کہ اس کو وہ نہر میں دفن کر کے آ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے پھر؟
باقی بھی ٹھیک رہ جاتا ہے کہ اس کو کانٹینٹ کے طور پر استعمال کریں یا تصویریں لگائیں یا بھئی جن لوگوں نے اپنے بچوں کو غسل نہیں دیا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو جنازہ تک نہیں دیا، تو ان سے آپ کیا امید کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ تصویر بنوائیں یا نہ، پھر باقی تو ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ ثانوی ہو جاتی ہیں. بڑی چیز تو یہ ہے جو انہوں نے بڑا بلنڈر تو یہ مارا ہے انہوں نے، اگر ایسا تھا تو حد ہے یار. خیر پھر کہتا ہے جی اس کا قصور جو ہے وہ اس کی قصوروار جو ہے وہ فاروق صاحب کی وائف ہے، اس کی بیوی ہے. 11 مہینے ہو چکے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ بچے کو آپریشن کے ساتھ اٹھوا لینا چاہیے تھا. باقی ان لوگوں نے کہا کہ نارمل ہی کروائیں گے. نارمل کرتے کرتے اس بچے کی جان ہی چلی گئی. 3 دن پہلے میں اپنے گاؤں گیا تھا تو رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وقت بھی یہ میڈم بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ آئی جو میرے کزن کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ آ کے اتری ہے. 3 دن پہلے بھی یہ بائک پر سفر کر رہی تھی. یار میں نا آپ کو بس اب اس سے زیادہ جو میں نہیں بول پاؤں گا، زیادہ شوٹ نہیں کر پاؤں گا. بس میں جاتے جاتے آپ کو لوگوں نے صرف ایک بات بتا کے جاتا ہوں. سارے کہہ رہے ہیں کہ بچہ تھا، بابا نے کہا، ڈی ڈی نے کہا، ساجد نے کہا، چاچا انور کہا، سب نے کہا کہ بچہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو کیلکولیشن میں نے کی ہیں، ظاہر یہ میں کون سا کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی کیلنڈر لے کر بیٹھا ہوں کہ میں ایک ایک دن میں گن رہا تھا. مجھے کیا ضرورت ہے یہ دن گننے کی؟ ٹھیک ہے، جن کا تھا ان کو گننے چاہیے تھے، جن کا تھا انہوں نے تو گنا نہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں نے سوشل میڈیا سے اکٹھی کر کے بتائی ہیں نا، اور یہاں پہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب سوشل میڈیا سے ہی لے کر کر رہے ہیں. باقی کون سا لوگوں نے کوئی خفیہ سورسز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو مرضی کہتے رہے، لیکن جو میری کیلکولیشن ہے، جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، جو آپ لوگ سارے کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق یہ 11 مہینے کا بچہ تھا. ٹھیک ہے، تو بات صرف اتنی سی ہے جس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جس کا مجھے جواب نہیں مل رہا. 11 مہینے کا بچہ، 11 مہینے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ بھائی اللہ نے یہ نظام ہی نہیں بنایا، اللہ نے یہ سسٹم ہی نہیں بنایا بھائی. بھائی 9 مہینے سے زیادہ ہو جائے نا، 2-4 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اگر زیادہ ہو جائے نا، تو بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اندر زہر بن جاتا ہے بھائی. وہ ماں زچہ بچہ دونوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ 2 مہینے پورے لیے پھرتی رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ اگر تو یہ 11 مہینے والا سین ہے تو میں یہ تو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ ڈیلیوری تھی بھی. مجھے تو پھر ٹوٹل فضول فراڈ اور ڈرامہ لگ رہا ہے، کانٹینٹ لگ رہا ہے. باقی واللہ عالم کیا سین تھا کیا نہیں. ہو سکتا ظاہر ہے میری کیلکولیشن بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ چیزیں سامنے آنے پر ہے، وہ ثبوت آ جانے پر ہے. ٹھیک ہے، جب تک کوئی واضح ثبوت نہیں آ جاتے تب تک میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ڈیلیوری تھی بھی. پر جب اگر تھی تو یہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. یہ ان پر کیس ہونا چاہیے، یہ ان کو جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو اللہ کو تو جواب دینا ہی ہے نا. یہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، زیادتی کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ معاف کرے. تو خیر ناظرین، اب تک اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.